الحمد لله وحده، والصلاة على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سورہ یونس سورت نمبر 10 کی آیت نمبر 62 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. 63 اور ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اپنے پیارے بندوں کا، جنہیں ولی کہتے ہیں، ان کا ذکر کیا، ان کی شان بیان کی اور ان کی نشانیاں بیان کی. پہلے ان کی شان بیان کی، پھر ان کی نشانیاں بیان کی. اور اس آیہ مبارکہ کو میں نے ماہ ربیع الثانی کے ان لمحات میں اس خصوصی پس منظر میں تلاوت کیا کہ حضور غوث اعظم غوث الثقلین سیدنا عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اس مہینے میں ان کی بڑی 11ویں شریف کے عنوان سے بڑے اہتمام کے ساتھ آپ کی تعلیمات، آپ کے افکار، آپ کی سیرت و کردار کا تذکرہ ہوتا ہے.
ضرورت اس امر کی تھی کہ جہاں کثرت سے آپ کی کرامات کا ذکر ہے وہاں آپ کی سیرت و کردار کا اور ان پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے جس سے امت مصطفی کو فائدہ ہوا ہے۔ اگر آپ کرامت سے بات شروع کریں اور کرامت پر بات ختم کریں تو شخصیت کے وہ عظیم پہلو جن کا تعلق انسانیت کی بھلائی کے ساتھ، انسانیت کی فوز و فلاح کے ساتھ ہوتا ہے، وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے بڑے سادہ انداز میں، عام فہم انداز میں کہ ہر بندہ سمجھے اپنے دوستوں کی نشانیاں اور ان کی تعریف فرمائی۔ تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ خبردار جو میرے دوست ہیں نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور پھر اگلی آیت میں ان کی نشانی بیان فرمائی کہ ان کی پہچان کیا ہے، وہ بھی بڑی سادہ اور بڑی عام فہم، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو صاحب ایمان ہیں اور صاحب تقوی ہیں۔ جب ہم ذکر کرتے ہیں اولیاء کرام کا، بالخصوص سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی کا، اللہ نے ان کو ایسی پاکیزہ شخصیت عطا کی تھی کہ اپنی زندگی کا آغاز انہوں نے حصول علم سے کیا، اور پھر فرمایا درست علما حتی صرت قطبا، میں نے علم حاصل کیا، اتنا حاصل کیا، اتنا حاصل کیا کہ کرتے 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 مقام قطبیت پہ فائز ہو گیا۔ زندگی کے ابتدائی لمحات سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی کے غریب الوطنی کے، اپنی والدہ محترمہ سے دوری کے، اور بغداد کے انجانے شہر میں جیلان سے آئے ہوئے اس شخص نے حصول علم کے لیے بسر کی ہے، اور پھر کئی دہائیوں تک 30 سال سے زائد مسند علم کو آپ نے سجایا، اور زمانہ آپ کے علوم سے، آپ کی تدریس سے فیض یاب ہو رہا تھا۔ وعظ و ارشاد کا بھی یہی سلسلہ کہ ابتداً 2-3 بندوں سے آپ نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، 2-3-4 بندے بٹھا کر، پھر رفتہ رفتہ جب حلقہ وسیع ہوتا رہا تو اسے جامع مسجد، جب جامع مسجد مختصر پڑ گئی، چھوٹی پڑ گئی، تنگ پڑ گئی، تو پھر عیدگاہ، اور پھر ایک بہت بڑا میدان جہاں بیک وقت 70 ہزار لوگ بیٹھ کر آپ کا واعظ سنتے تھے، اور 300-400 لوگ قلم دوات لے کر لکھتے تھے آپ کے ملفوظات اور آپ کے ارشادات۔ اور یہ ایسے رسمی واعظ نہ تھے کہ بس سننے سنانے تک اور وقتی تفریح اور انٹرٹینمنٹ تک لوگوں کا دل لبھا لیا اور اس کے بعد رخصتی ہو گئی۔ یہ اصلاحی واعظ تھے۔ آپ ان کے واعظ پر مشتمل کتب جن میں ان کے ارشادات رقم کیے گئے ہیں ان کو اٹھا کر دیکھیں، کوئی مضمون توحید کا، رسالت کا، تصور آخرت کا، اصلاح احوال کا،
انسانی معاشروں کے انفرادی اور اجتماعی رویوں کا کوئی موضوع ایسا نہیں کہ جس کو سیدی شیخ عبد القادر الجیلانی اپنے خطابات میں ڈسکس نہیں کرتے تھے۔ ان کی نظر اصلاح معاشرہ پر تھی، اور اس صدی اور اس دور کے جو معاشرتی مسائل تھے اور معاشرتی خرابیاں تھیں، آپ ایک ایک کر کے ان کی نشاندہی فرماتے تھے، اس کو اپنے پرجلال، پررعب اور پرکیف انداز میں بیان فرماتے تھے۔ ان کے نقائص، ان کے نقصانات اور انسانی معاشرے پر پڑنے والے ان کے تباہ کن نتائج کا ذکر کرتے تھے، اور پھر بڑے بلیغ انداز میں ان کا رد کر کے لوگوں کے دلوں کو حق کی طرف اور جادہ حق و صراط مستقیم کی طرف موڑتے تھے۔ اب چونکہ خطابات نظر نیاز والے خطابات نہیں تھے کہ ہمارے ہاں طے کر لیں کہ اتنا دوں گا تو اتنا لوں گا، اور پھر وہ ساری کی ساری محفل انٹرٹینمنٹ کی بن جائے، تفریح کی بن جائے، اور آخری مجلس کا عروج کیا ہو، لنگر شریف، جس پہ پتہ چلے کہ ہر ایک کا کام پورا ہوا۔ جب اس کی ابتدا اور اس کی بنیاد ہی لین دین پر ہو تو اس کی انتہا پھر انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے۔ اصلاحی خطابات اور اصلاحی مجلسوں کا رنگ ہی مختلف ہوتا ہے۔ ان کی پہلی اینٹ درست رکھی جاتی ہے۔ اصلاح کرنے والا خود دنیا کی ہوس، دنیا کی لالچ اور دنیا کی طلب سے بے نیاز ہوتا ہے۔ جب پہلی اینٹ اس کی درست رکھتے ہیں تو عمارت خود بخود اس پہ سیدھی ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر اس کے اثرات بھی اسی طرح ہوتے ہیں، پھر اس کے نتائج بھی اسی طرح ہوتے ہیں، پھر معاشرے پر اس کا رنگ بھی اسی طرح نظر آتا ہے۔ پھر اصلاح احوال لفظ نہیں ہوتے جو فقط کانوں کو سنائی دیتے ہیں، وہ کیفیت ہوتی ہے جو دلوں پر طاری ہوتی ہے، اور ان کے اثرات بندہ اپنے جسم پر بھی محسوس کرتا ہے، اپنے ظاہر پر بھی محسوس کرتا ہے، اپنے باطن پر بھی محسوس کرتا ہے۔ مجلس ختم نہیں ہوتی کہ بندے کے دل کی کایا پلٹتی ہے، مجلس کا اختتام نہیں ہوتا، بندے کے تصورات سابقہ، تصورات سیئہ اور اعمال سیئہ سے پھرنے کا ایک عمل مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ یہاں مجلس ختم ہوتی ہے، وہاں بندے کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ پرانی زندگی کا باب ختم ہوتا ہے، پرانا کردار ختم ہوتا ہے، پرانے انداز ختم ہوتے ہیں، پرانے طور طریقے ختم ہوتے ہیں، پرانے رویے ختم ہوتے ہیں۔ مجلس کے اختتام سے جب سننے والا اپنے گھر کا سفر کرتا ہے تو مجلس تو ختم ہو چکی ہوتی ہے، پر انسان کے ضمیر میں ایک نئی کیفیت بیدار ہو چکی ہوتی ہے، ایک نیا انسان بیدار ہو چکا ہوتا ہے، ایک نیا کردار بیدار ہو چکا ہوتا ہے۔ جب گھر سے چلا تھا وہ کوئی اور کردار ہوتا ہے، مجلس سے اٹھنے کے بعد جب اپنے گھر کی طرف چلتا ہے ایک نیا انسان اپنے گھر کی طرف چلتا ہے، ایک نیا کردار اپنے گھر کی طرف چلتا ہے۔ تو جب بنیاد درست پڑے گی تو اس کے اثرات بھی اسی طرح پڑیں گے، اور معاشرے میں اس کا رنگ بھی اسی طرح ہوگا۔ اس لیے جنہوں نے حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی کے خطابات کا ذکر کیا، انہوں نے کیا فرمایا، انہوں نے کن کن موضوعات پر ذکر کیا، وہاں ان موضوعات کا احاطہ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کیفیات کا بھی ذکر کیا کہ پہلے جب وہ گفتگو کرتے تھے تو کہتے تھے اب قال ہے، اب ہمارا تمہارا تعلق، میرے لفظ ہیں تمہارے کان ہیں، میں اپنی زبان سے الفاظ ادا کرتا ہوں، تم اپنے کانوں سے سماعت کرتے ہو۔ تو قال کی مجلس ہے کہ کہا سنا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے، سماعت کیا جا رہا ہے، یہی مجلس ہے قال کی۔ اور پھر اچانک آپ فرماتے تھے اب قال ہو گیا، اب قال سے حال کی طرف چلتے ہیں، اب جو کانوں کے ذریعے دلوں میں اترا ہے اس کے اثرات کی طرف چلتے ہیں۔ جب حال کی بات کرتے تھے تو پھر مجمع کا رنگ بدل جاتا تھا، مجمع کی کیفیت بدل جاتی تھی، ایسے دیوانہ وار لوگ اٹھتے تھے۔ فرما کئی بار ایسے ہوا کہ بندوں پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ اسی مجلس میں جو اپنے پیر سے چل
شدت اضطراب میں، شدت جذبات میں، حال کی کیفیت میں ایسا ڈوبا کہ قدموں سے چل کر آیا تھا، جنازہ اٹھا کر اسے قبرستان کی طرف لے جایا گیا۔ اپنے حال سے بے نیاز ہو جاتے تھے، ایک دیوانگی ان پر طاری ہوتی تھی، ایک کیفیت ان پر طاری ہوتی تھی، چونکہ پہلی سیڑھی درست رکھی تھی، بنیاد دنیا داری نہیں تھی، بنیاد مال نہیں تھا، بنیاد کوئی کاروبار نہیں تھا، بنیاد کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں تھا، بنیاد کوئی داد و تحسین نہیں تھا۔ جب بنیاد للہیت اور اخلاص تھی تو نتیجہ پھر اس کا ایسے نکلتا کہ جو مجلس سے اٹھتا وہ اپنے آپ کو بدلا ہوا انسان محسوس کرتا۔ جیسے کپڑے بدلنے کے بعد کوئی دھو کر آپ کو پہنائے تو جسم کتنا ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے، حالانکہ دھلنے کے بعد کپڑوں کا وزن کم تو نہیں ہوتا، وہی کپڑے ہوتے ہیں، آپ نے پہنے ہوئے ہیں، جسم میں جھنجھلاہٹ ہے، کہتے ہیں پسینے دی بو بھی ہے، کوئی عجیب جہا لگتا ہے، اتاریں کوئی پہن کے دے دے، نہ وزن اترا نہ وزن چڑھا، کچھ بھی نہ ہوا۔ جب بندہ پہنتا ہے تو جسم ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے، جسم ایک مسرت محسوس کرتا ہے۔ تو یہ طہارت کے اثرات ہیں، کپڑے بھی وہی ہیں، رنگ بھی وہی ہے، وزن بھی وہی ہے، مگر اس کی کیفیت بدل گئی۔ وہ لباس جو پہننے پر جھنجھلاہٹ اور بوجھ محسوس ہوتا تھا، طہارت کے مرحلے سے گزرے تو وہی انبساط و فرحت کے اثرات آنے لگے۔ جیسے جسم جب اسے کوئی طاہر شے ملتی ہے، جب اسے پاکیزہ شے ملتی ہے تو جسم اس کی لذت کو محسوس کرتا ہے، اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مگر پرانے کپڑے اتار کر نئے کپڑے پہننے والوں سے پوچھو کہ فقط طہارت کے مرحلے سے گزرنے کے بعد لباس کی لذت کیا ہوتی ہے، بدن کی کیفیت کیا ہوتی ہے، بدن میں انبساط و ترواہٹ کیا ہوتی ہے۔ جو بدن کا حال ہے یہی روح کا حال ہوتا ہے۔ مجلس سچی اور خالص ہو، بندہ کسی اور روح کے ساتھ آتا ہے۔ مجلس میں جب وہی دھلتا ہے، مجلس سے اٹھتا ہے، جیسے لباس بدن کر بندہ کیفیت محسوس کرتا ہے، مجلس سے اٹھ کر روح کی طہارت میں وہ کیفیت محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے پھر اس کی تاثیر نظر بھی آتی ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی قدس سرہ العزیز کے بارے میں مورخین نے لکھا، اہل سیر نے، ان کی تاریخ اور سیرت لکھنے والوں نے، کہ کم و بیش 5000 کے قریب اور 5000 سے زائد، ایک تخمینہ لگایا کہ 5000 سے زیادہ یہود و نصارہ ان کی مجلسوں میں آ کر اپنے دین سے تائب ہو کر اسلام قبول کر گئے۔ یہودی بن کر آتے تھے، غوث پاک کی مجلس سے اٹھتے تھے، مسلمان بن کر جاتے تھے۔ عیسائی بن کر آتے تھے، غوث پاک کی واعظ کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ وہ کام جو بڑی بڑی کتابیں نہ کر سکیں، جو بڑے بڑے مناظرے نہ کر سکے، جو بڑے بڑے مجادلے نہ کر سکے، وہی جو کسی نے کہا تھا، صد کتابو صد ورق را در نار کن، روئے دل را جانب دلدار کن۔ فرمایا کبھی کبھی کتابوں کے صفحے پلٹتے چلے جاؤ، بندے کے اضطراب میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، طبیعت میں تشویش میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جو جو صفحے پلٹتا چلا جاتا ہے، پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہے، کنفیوژن بندے کا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایک مجلس ایسی آتی ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے، ایک نگاہ ہوتی ہے، سارے اشکالات دور ہو جاتے ہیں۔ کوئی پکا یہودی بن کر آیا یہ خیال کر کے کہ ہم غوث اعظم سے سوال کریں گے، وہ انہیں اپنے سوال سے روکنے کے لیے آیا، جاتے جاتے ایمان کی دولت لے کر چلا گیا۔ عیسائی بارگاہ غوثیت میں آیا، یہ خیال کر کے آیا اپنے دین کو ثابت کروں گا، اپنے عقیدے کو ثابت کروں گا، اپنی فکر کو ثابت کروں گا، اپنے نظریے کو ثابت کروں گا۔ ثابت کرنے اپنے نظریے کو آیا تھا، کلام و نگاہ غوثیت نے دولت ایمان عطا کر دی۔ لبادہ نصرانیت کا اوڑھ کر آیا تھا، گھر پلٹ کر گیا تو ایمان کے لبادے میں پلٹ کر گیا۔
یہ تو عقیدے کی بات تھی. مورخین نے یہاں تک لکھا کہ اس دور میں بغداد کی اس آبادی میں حضرت غوث اعظم غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی کی مجالس میں گناہگار بھی آتے تھے، سیاکار بھی آتے تھے، چور بھی آتے تھے، ڈاکو بھی آتے تھے، بہت ساری برائیوں کا شکار بھی آتے تھے. فرماتے ہیں کہ کم و بیش اس وقت کا جو تخمینہ لگایا اور انہوں نے ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ کم و بیش 1,00,000 سے زیادہ، کم و بیش 1,00,000 سے زیادہ ایسے لوگ جو گناہگار تھے، جو سیاکار تھے، جو معصیت کا شکار تھے، 1,00,000 سے زیادہ لوگ جب بارگاہ غوثیت میں آتے تھے، گناہگار بن کر آتے تھے، طہارت و پاکیزگی کا لباس پہن کر مجلس سے نکلتے تھے. اور وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، بارہا چوروں قطب بنایا میرے غوث سرکار نے، کہ چور تھا، بارگاہ غوثیت میں آیا چوری کرنے کے لیے. میں تفصیلی واقعے کی طرف نہیں جاتا، آپ نے بارہا سنا ہوگا. اندھیری رات ہے، غوث کے گھر آیا ہے، وہ چوری کرنے کے لیے چھپتا پھرتا ہے. دروازے پہ دستک ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے کون؟ کہا فلانے علاقے کا قطب فوت ہو گیا، نئے قطب کی تلاش ہے، حضور آج ہی رات اس کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے. آپ فرماتے ہیں اچھا یہ میرے گھر میں جو آیا ہے اسے لے جاؤ. جو چور بن کر آیا بارگاہ غوثیت سے قطب بن کر نکلا. یہ تو کرامت کا باب تھا. کہتے ہیں کہ مجلس میں 1,00,000 سے زیادہ لوگ ایسے آئے تھے کہ جو گناہگار تھے، سیاہکار تھے، فاسق و فاجر و بدکار تھے، مگر ایک مجلس غوث اعظم کی تاثیر ہوتی تھی کہ چور بن کر آتے تھے، طہارت و پاکیزگی کا لباس پہن کر ملکہ سے نکلتے تھے. یہ ایک پہلو جس کا میں نے ذکر کیا، اگر اسی کو ہم ذہن میں رکھ لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ولایت کہتے کس کو ہیں، فقیری کس کو کہتے ہیں. فقیر کی توجہ آپ کے مال پر نہیں ہوتی، فقیر کی توجہ آپ کے حال پر ہوتی ہے. فقیر کی توجہ آپ کے مال پر نہیں بلکہ آپ کے حال پر ہوتی ہے. اگر مجلس پیر صاحب کی ہو، دربار پیر صاحب کا ہو، اوپر خانقاہ لکھا ہوا ہو، خانقاہ عالیہ فلانا فلانا فلانا، نام بھی خانقاہ کا، مجلس بھی خانقاہ کی، اور پوری مجلس میں پلاٹوں کے ریٹ ہی ڈسکس ہوتے رہیں کہ کون سا علاقہ اونچا ہے، کون سا نیچا ہے، کہاں کے ریٹ ہائی ہیں، کہاں کے لو ہیں، گاڑیوں کے ریٹ ہی ڈسکس ہوتے رہیں، پلاٹوں کا کاروبار ہی ڈسکس ہوتا رہے، تو بندہ پوچھے کہ یہ ہم اسٹیٹ ایجنسی میں آئے تھے یا کسی فقیر کی خانقاہ میں آئے تھے؟ اس لیے کہ پلاٹوں کے ریٹ ڈسکس کرنا یہ تو اسٹیٹ ایجنسی کا کام تھا. تو بابے اگر تو نے اسٹیٹ ایجنسی کھولنی ہے تو خانقاہ کا لفظ اتار دے. اگر خانقاہ لکھی ہے تو پھر زمینوں کی بات چھوڑ دے، ضمیروں کی بات کر. اس لیے کہ خانقاہ والے زمینوں کے ریٹ نہیں بیان کرتے، وہ ضمیروں کے سودے کرتے ہیں. پھر مالوں کی بات نہیں کرتے، پھر وہ لوگوں کے حال کی بات کرتے ہیں. تو جو لکھا ہے اپنے لکھے ہی کی لاج رکھ لو. اگر کوئی غوث اعظم کا نام لیتا ہے تو غوث اس ذات کا نام ہے، غوث اس منصب ولایت کا نام ہے، غوث اس مرتبے کا نام ہے کہ اگر بظاہر خانقاہ نظر آتی ہے، بظاہر روحانیت نظر آتی ہے، تو وہ عنوان روحانیت کا نہیں تھا، مجلس بھی روحانیت کی تھی، ذکر بھی روحانیت کا تھا، فکر بھی روحانیت کی تھی، قال بھی روح سے متعلق تھا، بندے کا حال بھی روح سے متعلق تھا. وہ ایک ایک مجلس بندے کی کیفیت کو بدلنے کے لیے ہوتی تھی. اور اگر وہاں پر بادشاہ وقت بھی اپنے نذرانہ بھیجے کہ بارگاہ غوث میں خلیفہ وقت کا نذرانہ آیا ہے، آپ اسے لوٹا دیں اور کہیں کہ فقیر تمہارے مال کا محتاج نہیں ہے، رب کائنات نے ہمیں وہ خزانے عطا کیے ہیں، جن خزانوں پر تو ناز کرتے ہو وہ خزانے ہماری ٹھوکر میں ہیں جو ہمیں خدا نے عطا کیا، تم تخت سلطانی پر بیٹھ کر اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے.
تو یہ بنیادی چیز ہے. جب ہم فقیروں کی بات کرتے ہیں اور فقیروں کے دربار کی بات کرتے ہیں، حضور غوث اعظم کی بات کرتے ہیں، حضور غوث اعظم کی 11ویں کی بات کرتے ہیں، تو 11ویں کیا تھی؟ مخلوق خدا سے ہمدردی تھی. مخلوق خدا سے ایثار کا، محبت کا، اخوت کا ایک تعلق تھا کہ دور کا مسافر آئے ہمارے در سے، جو روح کی بھوک مٹانے آیا ہے اس کے جسم کی بھوک کا بھی اہتمام غوث اعظم کر کے جاتے تھے. یہ نہیں کہ روح کا اہتمام یہاں ہو، جسم کا کہیں اور ہو. یہ مخلوق خدا سے شفقت، مخلوق خدا سے مودت، مخلوق خدا سے الفت اور مخلوق خدا سے محبت، یہی ان اولیاء کا طریقہ ہے اور یہی طریقہ غوثیت ہے. آج ہم نے بیعت کے معنی بھی بدل دیے، بیعت کے طور طریقے بھی بدل دیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بیعت کیا ہے، آؤ میں تمہیں فلاں سلسلے میں بیعت کروں. بیعت بک جانے کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینے کو کہتے ہیں. یہ بارگاہ غوثیت کے جو بیعت کے تسلسل تھے، حقیقت میں یہ ایک سودا واپس یاد دلاتے تھے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. لوگوں تم اپنا سودا پہلے کر چکے ہو، اپنے آپ کو پہلے بیچ چکے ہو، اپنی جان اپنا مال پہلے بیچ چکے ہو. ہم وہی سلسلہ پھر تمہیں یاد دلاتے ہیں. درمیان میں بندہ پھر کہیں پھلک گیا، پھر کہیں پھسل گیا، پھر کہیں بہک گیا، پھر کہیں بھٹک گیا. تو بیعت کیا ہے؟ یہ روحانی سلسلہ کیا ہے؟ روحانی سلسلہ بیعت کا یہی ہے کہ پھر سے وہی خرید و فروخت ہوتی ہے، پھر سے وہی تجارت ہوتی ہے، مگر یہ تجارت مال کی نہیں ہوتی. یہ تجارت اپنے مرجے اور اپنے مقام کی ہوتی ہے اور بڑا سستا سودا کرتے ہیں. آپ ہاتھ دے کر بیعت کرتے ہیں، مگر کس چیز کی بیعت کرتے ہیں؟ گھر کی بیعت، مکان کی بیعت، دکان کی بیعت، تجارت کی بیعت، معیشت کی بیعت نہیں. جب ہاتھ ہاتھ میں دیتے ہیں، حقیقت میں سلسلے عالیہ پر نظر ہوتی ہے جو چلتے چلتے محمد مصطفیٰ تک جاتا ہے. اور آپ یہ کہتے ہیں غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پہ سودا سرے بازار ہو جائے. محمد غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پہ سودا سرے بازار ہو جائے. اور جب یہ سودا ہو جائے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اسی کو اگلے شعر میں شاعر نے کہا، فنا اتنا تو ہو جاؤں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں کہ مجھ کو دیکھ کر تیرا دیدار ہو جائے. جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. یعنی سودا ہو گیا، اب مجھے کیا ملا اس سے؟ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں. بکنے کے بعد اب آپ مجھے ایسے بنا دیں، میری عادتوں کو، میری بول چال کو، میرے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کو، کہ جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. بظاہر میرا چہرہ ہو، حقیقت میں تیرے جلوے اس پہ نظر آ رہے ہیں. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بکنے کی بات کرتے ہیں. یہ بکنا وہ بازار کا بکنا نہیں ہے، یہ وہ بکنا ہے جس کے بارے میں کہا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. اس بکنے کے بعد اور اس بیعت کے بعد، اس سودے کے بعد پھر زمانے کی کوئی طاقت اسے خرید نہیں سکتی. چیزیں بک جائیں تو دوسروں کے تصرف میں آ جاتی ہیں، مگر یہ وہ سودا ہے جب بندہ بک جائے تو اتنا ہی خدا اسے بلندی عطا کرتا ہے. پورے قد سے جو میں کھڑا ہوں تو یہ ہے ان کا کرم، پورے قد سے جو میں کھڑا ہوں تو یہ ہے ان کا کرم. مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. جب ان کا ہو جاتا ہے پھر اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی، کسی آسرے کی ضرورت نہیں رہتی. وہ درے مصطفیٰ کی غلامی پہ بکتا ہے. اس سلسلے سے چل کر نظر منتہا پر ہوتی ہے. جہاں بھی کہیں کوئی جھکانا چاہے اسے نظر آتا ہے میں اکیلا نہیں، میرے شیخ کے سلسلے سے مصطفیٰ کے در تک میرا سہارا محمد مصطفیٰ ہے. مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے
सहारा तेरा, दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की, दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा, मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा। ये तसव्वुर है रूहानियत का, ये तसव्वुर है बारगाह गौसियत का, ये तसव्वुर है सूफियत का। चूँकि जुमे का वक्त इख्तिताम के करीब है, इसलिए मैं वापस आयत की तरफ नहीं जाता कि उसकी तशरीह में अगला मरहले की तरफ चलूँ। आज बात यहीं पर रोकते हैं कि निगाह गौसियत क्या है, बारगाह गौसियत क्या है, शान विलायत क्या है कि बंदे को बेचकर उसे अनमोल कर देता है, बंदे को झुकाकर उसे उठा देता है, बंदे को तवाज़ो में लाकर उस रिफ़त व बुलंदी पर कायम कर देता है जहां ज़माने की हर बुलंदी उसको पस्ती नज़र आती है, वह हर बुलंदी से बुलंदतर होता चला जाता है। इसलिए कि उसका सौदा बुलंदी वाले वरफ़अना लक ज़िक्र के साथ हो जाता है। अल्लाह ताला हमें वलियों के साथ, सुलहा के साथ, अत्क़िया के साथ यही निस्बत, यही अक़ीदत, यही अंदाज़ और यही तरीक़े इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।